سابق صدر آصف زرداری نے کہا ہے کہ ابھی پہلا مارکا مارا ہے، کچھ مارکے اور سر کرنے ہیں، پورے ملک کو ٹھیک کریں گے، غریب امیر ہوگا تو پاکستان امیر ہوگا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان کو وہ عزت دلائیں گے جو اس کا حق ہے۔ وہ نواب شاہ میں کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے۔ آپ دوستوں سے یہی گزارش ہے اور یہی التجا ہے کہ آپ تھوڑا سا صبر دکھائیں، صبر کریں۔ ابھی میں نے پہلا مارکا مارا ہے، ابھی اور تھوڑے مارکے مارنے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی اور بھی ضرورتیں ختم کر دوں گا، اور ضرورتیں میں کریٹ کر کے بتاتا ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ کا موسم بھی ٹھیک کروں گا، آپ کا ماحول بھی ٹھیک کروں گا، اور آپ کا ملک بھی ٹھیک کروں گا، اور پاکستان کو وہ عزت دلواؤں گا جو اس کا پاکستان کا حق ہے۔ مسجد نبوی واقعے پر کارروائی خواجہ آصف نے مخالفت کر دی۔ کہتے ہیں سیاسی مخالفین پر مقدمات کو معیوب سمجھتے ہیں، اسے سیاسی انتقام ہی سمجھا جائے۔ اعلیٰ قیادت سے درخواست ہے گرفتاریاں نہ کی جائیں۔ تھانوں اور مقدمات کا سہارا کیوں لینا، اللہ کی عدالت سے رجوع کریں۔ وہ سیالکوٹ میں کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے۔ ہم کسی پہ مقدمات نہیں بنائیں گے۔ میں اس چیز کو بڑا معیوب سمجھتا ہوں کہ آپ سیاسی مخالفوں کے مقدمات بنائے جائیں۔ میں نے اگلے دن کہا تھا، میں گواہ ہوں جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو واقعہ ہوا، جو بے حرمتی ہوئی، میں گواہ، میں وہاں میں تھا۔ لیکن ہم لوگ سیاستدان ہیں، اگر ہم مقدمے بنائیں گے تو کہا جائے گا جی یہ سیاسی انتقام لے رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت نے بیرون ملک سازش کے تماشے پر انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اپنی نااہلی کو بیرونی سازش کا لبادہ نہیں پہنا سکتے۔ انکوائری کمیشن غیر جانبدار ہوگا، آزادانہ طور پر تحقیقات کرے گا۔ انکوائری رپورٹ عوام کے سامنے رکھی جائے گی۔ سازشی ٹولہ اب بچ نہیں سکتا۔ سازشی ٹولے نے 4 سال ملک کو لوٹا اور اب رو رہا ہے۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا ٹاک کر رہی تھی۔ حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو تماشا لگایا ہوا ہے بیرونی ملک سازش کا، یہ جو الزام تراشی کی جا رہی ہے، اس کا انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور وہ انکوائری کمیشن جو غیر جانبدار ہوگا، جو منصفانہ طریقے سے اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ یہ جو بیرونی ملک سازش کا ڈرامہ ہے، اس کے اصل کردار عمران خان صاحب ہے۔ اب ایک سلیکٹڈ سازشی ٹولہ جس نے عوام کو لوٹا، جس نے توشہ خانہ ملک کے بیت المال کو لوٹا، اب وہ بچ نہیں سکتے۔ 4 سال لوٹ مار، چاہے وہ خزانے کی لوٹ مار ہو، چاہے وہ توشہ خانے کی لوٹ مار ہو، چاہے وہ پاکستان کے عوام کی آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی کی لوٹ مار ہو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تحریک انصاف نے غیر ملکی خط پر حکومتی مجوزہ کمیشن مسترد کر دیا ہے۔ ایک آزاد جوڈیشل کمیشن کو تسلیم کریں گے جو اوپن سماعت کرے گا۔ پرائم منسٹر اور ان کی کابینہ کو مشورہ ہے کہ گھبرانا نہیں، آپ کے گھبرانے کا وقت کل کے جلسے کے بعد شروع ہوگا۔ فاروق حبیب نے کہا کہ حمزہ شہباز قطر سے واپسی پر مقصود چپڑاسی کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے، ان کو نااہل کرے۔ تحریک انصاف صرف ایک ہی کمیشن کو مانیں گی، آزاد عدلیہ کے تحت ایک آزاد جوڈیشل کمیشن ہوگا اور جو اوپن ہیئرنگ کرے گا۔ ہم پہلے ہی آپ کے تحت کسی بھی کمیشن کو مسترد کر چکے ہیں۔ آپ کے گھبرانے کا وقت شروع ہوگا جب اگلے چند دنوں میں عمران خان نے اسلام آباد آنے کی کال دینی ہے۔ پاکستان کے عوام اجازت نہیں دیں گے کسی پاکستان میں امپورٹڈ حکومت کو کہ وہ پاکستان میں بیرونی طاقت کو اڈے دینے کی یا کوئی کوریڈور دینے کی اس طرح کی بات جو ہے وہاں پہ کرے۔ ہمارا جو مطالبہ ڈے 1 سے ہے، وہ مطالبہ سپریم کورٹ کے تحت آزاد کمیشن ہے، اور اس کی اوپن کھلے عام جو ہے وہ ہیئرنگ ہے تاکہ پوری قوم جان سکے۔ حمزہ شہباز آج کل جو ہے وہ پتہ چلا قطر کے نجی دورے پہ ہیں، تو اب ان کو میرا مشورہ یہ ہے تو واپسی پہ اس مقصود چپڑاسی کو بھی لیتے آئیں۔ اب ہمارا الیکشن کمیشن سے بھی یہ مطالبہ ہے، تمام تر تحفظات کے باوجود یہ مطالبہ ہے کہ وہ جو اپنی آئینی ذمہ داری ہے، جو آئین کے اندر آرٹیکل 63A ہے، بڑی کھلے عام خلاف ورزی ہوئی ہے 63A کی، اس کے اوپر عمل درآمد کریں، ان کو نااہل کریں۔
वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि हुकूमत पेट्रोल पर 30 रुपये फ़ी लीटर और डीजल पर 70 रुपये फ़ी लीटर नुकसान बर्दाश्त कर रही है। इमरान खान के IMF से मुआहदे के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 245 रुपये होनी चाहिए थी। रवा माह हुकूमत को 102 अरब रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। गैस सेक्टर में इमरान खान 1500 अरब का कर्जा छोड़कर गए हैं। वो कराची में मीडिया टॉक कर रहे थे। पेट्रोल पे 30 रुपए का नुकसान कर रही है हुकूमत पाकिस्तान, जबकि खान साहब का जो मायदा था वो ये था कि 30 रुपये न सिर्फ नुकसान नहीं करेगी बल्कि 30 रुपये टैक्स लगाएगी, तो 60 रुपये हो गए और उसके ऊपर फिर 17% सेल टैक्स लगाएगी सब मिलाकर। तो उनका ये है कि 210 रुपये 200 और 45 रुपये पेट्रोल की प्राइस होनी चाहिए थी। इसी मरतबा यकीन दिला रहे हैं लोगों को कि हम इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर जितनी कोशिश कर सकेंगे करेंगे और यहीं पे प्राइस रखेंगे। और अगर प्राइस में रद्दो बदल भी कोई आया तो हम इसके ऊपर कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे, ना पुरानी जो लेवी जो खान साहब ने 30 रुपये की थी ना वो लगाएंगे, ना सेल टैक्स लगाएंगे। डीजल के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को 1 लीटर के ऊपर 70 रुपये नुकसान हो रहा है। ये हुकूमत अपनी जेब से दे रही। इस महीने के अंदर जो हजम है नुकसान का हुकूमत पाकिस्तान की जेब से जो पैसे जाएंगे 102 अरब रुपये है। गैस के सेक्टर में 1500 अरब रुपये की लोड शेडिंग खड़ी है। वो 1500 अरब रुपये मुझे इमरान खान ला के दे सकते हैं? वो 1500 अरब रुपये क्या इनके वज़रा मुझे ला के दे सकते हैं? वो 1500 अरब रुपये मैं कहाँ से लाऊंगा इनको देने के लिए उन कंपनीज़ को जिधर इमरान खान साहब जो है वो लोड शेडिंग छोड़ के गए हैं। PTI रहनुमा हमाद अजहर का कहना है कि एक माह में मईशत बेहंगम हो गई। मौजूदा हुकूमत के पास कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। तेल की कीमतों पर अबहाम है, महंगाई बढ़ गई। वज़ीर ख़ज़ाना को आटे चीनी की कीमत का ही पता नहीं। ज़र मुबादला के ज़खायर नीचे जा रहे हैं। सऊदी अरब से 8 अरब डॉलर लेने गए, 3 अरब डॉलर वापस देने पड़ गए। IMF से अभी तक कोई प्रोग्राम तय नहीं पाया। इनसे मईशत नहीं संभल रही। फौरी इलेक्शन करवाने चाहिए। 1 महीने के अंदर मईशत बेहंगम हो गई। नालायकी की वजह से लोड शेडिंग आ गई। अबहाम पैदा करने की वजह से कीमतों के ऊपर डीज़ल की किसान को शॉर्टेज आ गई। महंगाई में इजाफा और महंगे तरीन 4 LNG के सौदे जो हैं वो खरीद लिए गए। और हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना है वो एक गैर संजीदा सियासी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि मुल्क जो है वो आपकी इस नालायकी और मुकम्मल तौर पे जो बद इंतज़ामी है उसकी वजह से सफ़र कर रहा है। आपने कहा हम सऊदी अरब से 8 अरब डॉलर के पैसे ला रहे हैं। आपने अपने हाथ के जो रिपोर्टर हैं उनसे वो ख़बर लगवाई और उसके बाद आज ख़बर आप ये दे रहे हैं कि जो पिछले 3 अरब डॉलर सऊदी अरेबिया ने हमारे पास रखवाए हुए हैं वो भी वो वापस मांग रहे हैं और आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो ना वापस लें। यानी 8 अरब डॉलर लेने गए थे और 3 अरब डॉलर देने पड़ गए। IMF के ऊपर कहते थे जी 1 साल मज़ीद एक्सटेंड कर दिया, 2 अरब डॉलर और मिलेंगे। भाई अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई IMF की तरफ से। अभी तक आपकी तरफ से भी कोई मार्केट को सर्टेनिटी नहीं जा रही कि IMF के साथ मामला तय पाए हैं या नहीं पाए हैं। अगर आपसे मामलात नहीं संभल रहे फौरी तौर पे आप इलेक्शन में चले जाएं। ये कौम अब मज़ीद इलेक्शन का इंतज़ार नहीं कर सकती। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा है कि नियाज़ी हुकूमत के 3.5 साल के दौरान पंजाब को दोनों हाथों से लूटा गया। 43 मशकूक ट्रांजैक्शन के जरिए करोड़ों रुपए मुंतकिल हुए। कहानियां खुलकर सामने आ रही हैं। इमरान खान ज़राए आमदन बताएं। ये 43 मशकूक बैंक ट्रांजैक्शंस हैं, 43, जिसके तहत ये 85 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में आता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन 70 करोड़ रुपया है जो कैश की शक्ल में आया है। ये 43 मशकूक ट्रांजैक्शंस सिर्फ पिछले 3.5 साल के हैं, जिसके तहत ये कई 100 करोड़ रुपया बटोरा गया है। अगर आप इतने सच्चे हैं तो अपना जरिया आमदन बताएं कि ये नया घर जमान पार्क का ये किसने बनवाया और क्यों बनवाया। बताएं कि फिरोज वाला की जो जमीन है वो विरासती है कि नहीं है। बताएं कि वो आपने किस खातून से खरीदी थी। अता तारड़ के पास कोई काम नहीं, फजूलियात में लगे हुए हैं। इनको इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं मिलता तो मेरी अहलिया पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं। हमने PTI दौर में कोई एमनेस्टी नहीं ली। बैरून मुल्क आना जाना हमारा मामूल है। जल्द पाकिस्तान लौट आएंगे। एहसन जमील गुज्जर ने प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू की। बुत हमको कहें काफिर, अल्लाह की मर्जी है। वो कोई चीज मिलती नहीं है इमरान खान के खिलाफ और इन्हें सॉफ्ट टारगेट समझ के फरी के खिलाफ ये इंतकामी कार्रवाइयां और इस तरह की चीजों में उसको ये
لا رہے ہیں. ڈائریکٹر صاحب تو ان کو تو اور کوئی کام نہیں ہے, وہ ان فضولیات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہم لوگوں کے کاروبار بھی کوئی FBR میں ڈکلیئرڈ ہے, کوئی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. ہم ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہیں, ہر چیز کرسٹل کلیئر ہے ان FBR پیپرز. بیرون ملک ہم آتے جاتے رہتے ہیں, آزاد شہری ہیں, ہمارا حق ہے, ہم جہاں مرضی جائیں, جہاں مرضی سے آئیں. میں تو آ رہا ہوں انشاءاللہ اسی مہینے کے اندر صاحب بھی آ جائیں گے, 1-2 مہینے تک وہ بھی آ جائیں گی, اور اگر پہلے ضرورت پڑے گی تو پہلے بھی ہم آ جائیں گے. کتنا بڑا ایشو ہے FBR میں, اگر کسی بندے کی کوئی چیز غلط یا درج ہے یا اس نے جھوٹ بول رہا ہے یا کوئی بات کی ہے فرض کریں, تو اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ ساری نون لیگ جو ہے یہ ترانہ ہی فریقہ کہا رہی. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ نواز شریف سے جو ملاقاتیں ہوئیں عمران خان ان سے باخبر تھے. 2 ووٹوں کی اکثریت سے امپورٹڈ حکومت لائی گئی. چودھری سالک اور طارق بشیر چیمہ الگ ہو جائیں تو حکومت ختم ہو جائے گی. 15 تاریخ کو گرفتاری دینا چاہتا تھا, عمران خان نے ایسا کرنے سے روکا. سعودی عرب کی تحقیقات سے ثابت ہوا میرا بھتیجا وہاں نہیں تھا. مارچ میں کہا تھا کہ مارچ میں ہماری حکومت کے لیے مسائل ہیں, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ نواز شریف سے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں میں اندر سے باخبر تھا سارے معاملات سے. عمران خان کو بھی خبر تھی. میں 15 تاریخ کو فیصل آباد جلسے میں جا کے مدینہ ٹاؤن گرفتاری دینا چاہتا تھا, لیکن عمران خان نے مجھے کل روکا کہ ایسا آپ نہ کریں. سعودی عرب میں انویسٹیگیشن میں میرے بھتیجے کو ثابت ہوا ہے کہ وہ وہاں نہیں تھا. جب ان کو پتہ لگ گیا کہ وہاں تفتیش میں وہ بے گناہ ثابت ہوا ہے اور خروج لگ گیا وہاں سے, پھر 2 گھنٹے بعد انہوں نے اس پہ پرچہ کاٹا ہے. امپورٹڈ حکومت لائی گئی ہے 2 ووٹوں کی اکثریت سے. صرف کل اگر سالک اور چیمہ علیحدہ ہو جائے تو یہ ختم ہے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ مسجد نبوی میں بے حرمتی پر عمران نیازی بلا تاخیر قوم سے معافی مانگے. ڈیوٹی جج کے کہنے کے باوجود راشد شفیق نے اپنا فون پولیس کو نہیں دیا. یہ عمران اور شیخ رشید کے واقعے میں ملوث ہونے کو تقویت دیتا ہے. وزیر داخلہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عدالت نے شیخ راشد کے ویڈیو پیغام کی تصدیق کے لیے موبائل فون برآمد کرنے اور فورینسک کا حکم دیا ہے. عدالت کے اصرار کے باوجود شیخ راشد شفیق کا فون پولیس نے نہیں دیا. یہ عمل عمران خان اور شیخ رشید کے واقعے میں ملوث ہونے کو تقویت دیتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے مختلف اضلاع کے ہنگامی دورے کرنے کا پلان تیار کر لیا. حمزہ شہباز ملتان، راولپنڈی، فیصل آباد سمیت مختلف اضلاع میں جائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سرکاری ہاسپٹلز، تھانوں سمیت دیگر مقامات پر عوامی مسائل اور سہولیات کا جائزہ لیں گے. حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ اب صرف کام کرنے کا وقت ہے. افسران باتیں کم کام زیادہ کریں. صوبے میں بے شمار مسائل ہیں جنہیں آہستہ آہستہ ٹھیک کریں گے. ڈاکٹر مرتضیٰ سید نے اسٹیٹ بینک کے گورنر کا چارج سنبھال لیا ہے. وہ آج سے ذمہ داریاں سنبھالیں گے. اسٹیٹ بینک اعلامیہ کے مطابق ڈاکٹر مرتضیٰ سید اسٹیٹ بینک میں ڈپٹی گورنر کے عہدے پر فائز تھے. ڈاکٹر مرتضیٰ سید اسٹیٹ بینک کے سینئر ترین ڈپٹی گورنر تھے. 27 جنوری 2020 کو 3 سال کے لیے ڈاکٹر مرتضیٰ سید کو اسٹیٹ بینک کا ڈپٹی گورنر نامزد کیا گیا تھا. حکومت کی جانب سے ڈاکٹر رضا باقر کی بطور گورنر اسٹیٹ بینک مدت ملازمت مکمل ہونے کے بعد توسیع نہیں دی گئی. اب بات کریں عید کی تو کراچی کے ہوٹلوں میں رات گئے تک رونق. لوگ مزے مزے کے کھانے کھا کر عید کی آخری چھٹی کو یادگار بنا رہے ہیں. ثنا فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ثنا بتائیے گا کس طرح سے انجوائے کیا جا رہا ہے؟ آخری چھٹی ہے اور آخری دن تھا عید کا، گزر چکا ہے. اب کراچی والے آج مختلف ریسٹورنٹس کا رخ کیے ہوئے ہیں اور وہاں پر خوب ہلا گلا ہے، خوب رش لگا ہوا ہے، مزے مزے کے کھانے کھائے جا رہے ہیں. اسپیشلی خواتین بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ پورا رمضان بھی انہوں نے سحر و افطار کی تیاری کی اور پہلے 2 دن جو عید کے پہلے 2 دن تھے اس میں بھی گھروں میں دعوتوں کا سلسلہ رہا تو ان کو بہت گرمی میں کچن میں کام کرنا پڑا. تو آج اسپیشلی بہت ساری خواتین ضد کر کے اور فرمائش کر کے اپنے ہسبینڈس کے ساتھ، فیملی کے ساتھ یہاں آئی ہیں مختلف ریسٹورنٹس میں. گھر میں نو کھانا پکانا، سب لوگ باہر انجوائے کر رہے ہیں. مزے مزے کے کراچی کے جو فیمس ڈشز ہیں وہ کھائی جا رہی ہیں. ہمارے ساتھ ایک فیملی موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. ہم نے یہی بات ہے کہ اپنے ہسبینڈ سے میں نے یہ کہا کہ ہمیں چلنا چاہیے، ساتھ میں ہمارے اور بھی فیملی ممبرز ہیں تو ان کے ساتھ ہم نے سوچا کہ ایک اچھی سی ہماری گیٹ ٹوگیدر ہو جائے گی. تو ہمیں بہت زیادہ مزہ آیا، ہم نے انجوائے کیا یہاں پر آ کے. تو بالکل آپ نے دیکھا کہ یہاں پر فیملیز آ رہی ہیں، انجوائے کر رہی ہیں. ایک بچی کی برتھ ڈے بھی تھی، دن کو جو ہے خوب انجوائے کیا جا رہا ہے. جی